میرے پیارے ویورز، ہم نے یوٹیوب آٹومیشن کا ایک چینل شروع کیا ہے جس میں ہم ڈراؤنی کہانیاں انگلش میں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، جتنے بھی لوگ میری آواز کو، میرے ناولز کو پسند کرتے ہیں اور جتنے بھی آپ لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، سب ایک بار ہماری اس ڈراؤنی کہانیوں والے چینل کو وزٹ ضرور کریں، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں اور ہر بندہ ایک دفعہ پوری ویڈیو لازمی دیکھے اور اس کو لائک کرے اور کمنٹ بھی کرے۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارا تھوڑا سا ساتھ دیں۔ سب ایک دفعہ پوری ویڈیو لازمی دیکھیں، ویڈیو کو مکمل دیکھنا لازمی ہے اور لائک اور کمنٹ کرنا بھی لازمی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کمنٹ انگلش میں ہی کرنا ہوگا۔ میری بات سے روبینہ خان شرما گئی اور میں مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کہاں پہلے مجھے مہوش کے چاچا کی باتیں سن کر اتنا غصہ آ گیا تھا، دل کر رہا تھا ان لوگوں کو جان سے مار دوں، اور اب دل کو سکون تھا روبینہ خان کے اکیلے پن کو محسوس کرنا اور اسے بنا سوچے سمجھے اپنا مان لینا۔ یہ عجیب تو تھا، مگر پھر بھی دل کو اس بات سے اچھا ہی لگ رہا تھا۔ میں ابھی باہر ہی نکلا تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ موبائل دیکھا تو نکت خالہ کا فون تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ غصے سے بولنے لگی، اس وقت کہاں ہو؟ تمہارا فون کیوں بند تھا؟ کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ کب سے ٹرائی کر رہی ہوں، ٹائم دیکھا ہے کتنا ہو گیا ہے؟ دوپہر سے نکلے ہوئے ہو، ابھی تک گھر نہیں آئے۔ تمہیں خود سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں؟ شیرو، وہ خالہ، وہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ نکت خالہ، ابھی اسی وقت گھر آؤ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اتنا کہہ کر نکت خالہ نے فون بند کر دیا۔ میں تو مصیبت میں پھنس گیا تھا، ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا، اس لیے خالہ اتنے غصے میں تھی۔ میں خود کو کوستا ہوا اور بائک کو ہوا میں اڑاتا ہوا پہلے ثمینہ میڈم کے گھر گیا اور اپنا بیگ لے کر نکت خالہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ میم پوچھنے کی کوشش کی، مگر میں نے جلدی میں انہیں کوئی بات نہیں بتائی۔ گھر آتے وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کہاں تھے اب تک؟ فون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ دوبارہ کہاں گئے تھے؟ کس کے ساتھ گئے تھے؟ تمہیں کسی کا کوئی ڈر ہے کہ نہیں؟ آج ہی یہاں آئے ہو اور آج ہی یہ حرکتیں۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو کہ کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ تو بچ، اگر یہی سب کرنا ہے تو میں بھائی سے بول دیتی ہوں کہ تمہیں واپس گاؤں بلا لے۔ گھر آتے ہی نکت خالہ مجھ پر برس پڑی۔ وقت 11 بجے سے اوپر کا ہو رہا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ خالہ غصہ کریں گی، اور وہ آج سچ میں غصہ تھی۔ ایک طرح سے مجھ پر غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، مگر آج تو وہ پوری غصے میں میری کلاس لگا رہی تھی اور میرا کالج جانا بھی بند کروانے کا کہہ رہی تھی۔ مہرین ایک طرف کھڑی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی تھی۔ شیرو، سوری خالہ، وہ میں اپنا بیگ نکت خالہ، بہانے کسی اور کے سامنے بنانا۔
دودھ پیتی بچی نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی۔ بیگ لینے گیا، دوسرے شہر چلے گئے تھے، اور ایسی کون سی جگہ تھی جہاں فون نہیں چلتا؟ تو نے جان بوجھ کر ہی بند کیا ہوگا۔ اب بھی تو کوئی پرواہ ہے نہیں تجھے، ہم لوگ ہی پاگل ہیں جو تیرے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ شیرو: نہیں خالہ، لیکن خالہ کچھ نہیں سننا مجھے، چپ چاپ بیٹھ ادھر، کھانا تو کھایا نہیں ہوگا تو نے، تو کیا کھڑی دیکھ رہی ہے، چل بیٹھ تو بھی۔ نکھت خالہ نے مہرین کو بھی غصے سے جھڑکتے ہوئے بیٹھنے کو کہا اور خود کچن میں چلی گئیں۔ مجھے تو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا انہوں نے، کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہی تھی مہرین بھی۔ میرے کچھ بولے، چپ چاپ بیٹھ گئی اور میں بھی بیٹھ گیا۔ مہرین دھیمی آواز میں: کہاں تھے تم؟ فون کیوں نہیں چل رہا؟ دیکھا امی کتنے غصے میں ہیں، کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی اور یہیں بیٹھی تھی تب سے، دروازے پر نظر رکھے۔ شیرو: سوری، وہ مجھے خود نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میں تو ایک دوست سے ملنے گیا تھا، وہیں ٹائم لگ گیا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مہرین: ایسا کون سا دوست آ گیا جس کے بارے میں تم نے مجھے بھی نہیں بتایا؟ شیرو: مطلب؟ مہرین: مطلب معید سے بات ہوئی تھی میری، مگر اس نے بتایا کہ تم اس کے پاس نہیں گئے، اور فراز بھائی نے بھی تمہیں اسٹیڈیم کے بعد نہیں دیکھا، تو کہاں تھے تم؟ بند کرو اپنی باتیں، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ نکھت خالہ نے ہم دونوں کے آگے کھانے کی ڈش رکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے کچن میں چلی گئیں۔ اس کے بعد مہرین بھی چپ ہو گئی۔ ہم دونوں نے کھانا ختم کیا اور پھر میں اپنا بیگ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران نکھت خالہ نے اور کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میرے پاس بیٹھیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے وہ ناراض ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں نکھت خالہ سے بات کروں اور ان کو مناؤں، لیکن ابھی وہ اتنے غصے میں تھی کہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں کافی دیر تک خالہ کو کس طرح مناؤں یہ سوچتا رہا۔ ادھر نکھت بیڈ پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج شیرو اتنے دنوں بعد آیا تھا اور اس بات سے وہ اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ رات کے کھانے میں اسپیشلی اس نے ہر چیز شیرو کی پسند کی بنائی تھی، لیکن شام کو شیرو کا ایسے گھر دیر سے آنا اور بنا بتائے غائب رہنا، فون کو بند کر کے، یہ نکھت کو اچھا نہیں لگا تھا۔ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا تھا وہ اس وجہ سے پہلے ہی شیرو کے لیے دکھی تھی، اوپر سے آج پھر سے اس کا فون بند ہونے سے نکھت کے دل میں انجانا سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شیرو پھر سے کسی مشکل میں نہ ہو۔ چاہے شیرو نے بات چھپا دی تھی، پر اسے شک تو تھا ہی کہ شمائلہ کے گھر اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے، اور آج پھر سے فون بند ہونا نکھت کو ڈرا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شیرو کے لیے ڈری ہوئی تھی، اور جب شیرو سامنے آیا تو وہ اپنی اسی بے چینی کو روک نہ پائی جو غصے کی شکل میں باہر آئی۔ چاہے اس نے شیرو سے غصے میں بات کی، پر اپنے کمرے میں جاتے ہی نکھت پھر سے بے چین ہو اٹھی تھی۔ اسے اب خود پر ایک غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کتنا غصہ کیا
شیرو پر۔ شیرو جس طرح سے بالکل خاموش ہو گیا تھا اور دوبارہ اپنی صفائی دینے کی بھی کوشش نہیں کی۔ یہ بات نکت کو بے چین کر رہی تھی۔ اسے اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں شیرو اس کی اس حرکت سے غصہ ہو کر یہاں سے چلا ہی نہ جائے۔ اگر وہ اس سے ناراض ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ یہ بات من میں آتے ہی نکت بیڈ سے اٹھی اور ننگے پاؤں ہی شیرو کے کمرے کی طرف دوڑی، اسے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نکت نے دروازے پر آ کر جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو ذرا سی آہٹ ہوئی۔ نکت نے آہستہ آہستہ ہوشیاری سے کمرے میں قدم رکھے تو شیرو کو بیڈ پر لیٹا ہوا پا کر اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ پھر بھی بے چین من کا چین ڈھونڈتے ہوئے وہ شیرو کے قریب آ گئی، جو اس وقت کروٹ کے بل لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ نکت نم آنکھوں سے، کیوں کرتا ہے ایسا؟ بول، کیا ملتا ہے تجھے ایسا کر کے؟ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر تجھے کچھ ہوا تو میں بھی خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ تو بہت بڑا ہو گیا ہے نا، جھوٹ بولنے لگا ہے سب سے۔ پر تیری آنکھوں میں اس دن بھی میں نے درد دیکھا تھا۔ تو مجھ سے نہیں چھپا سکتا خود کو۔ غصہ نہ کروں تو کیا کروں؟ تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں سہ سکتی میں۔ تجھے میرا درد سمجھ نہیں آیا نا؟ میرا غصہ ہی دیکھتا ہے، تجھے پیار نہیں۔ اگر تو مجھے چھوڑ کر کہیں گیا تو دیکھ لینا اپنی اس خالہ کے دیدار کو بھی ترس جاؤ گے تم۔ کاش کہ تجھے کبھی کچھ نہ ہو، تیری ہر بلا مجھ پر آئے۔ خالہ کے آنے کی آہٹ سے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ خالہ کے غصے کا سامنا میں ابھی نہیں کر سکتا۔ ایسے میں میں کچھ بھی ان سے کہتا وہ سنتی ہی نہیں، اس لیے میں سونے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ پر جب خالہ کی باتیں میرے کانوں پر پڑیں تو مجھے احساس ہوا وہ کتنی بے چین تھیں، میری وجہ سے انہیں میری کتنی پرواہ تھی۔ ایک بار تو میرا دل کیا کہ میں اٹھ کے ان کے گلے لگ جاؤں اور ان کی باتوں میں چھپا درد محسوس کر کے میں بھی اندر سے بھر گیا۔ خالہ تو چلی گئیں، پر میں دیر تک جاگتا رہا اور خالہ کی کئی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی، خواب میں بھی مجھے خالہ آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں تو تڑپ کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر سیدھا خالہ کے کمرے میں گیا۔ نکت خالہ اپنے بیڈ پر آرام سے سو رہی تھیں اور اس سوتے ہوئے دیکھتا رہا اور ان کی رات کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگیں۔ نکت خالہ میری ماں کی ہم شکل تھیں، اس لیے میں ان کو دیکھ کر ہی ان کو یاد کر لیتا تھا، یا یوں کہیں کہ نکت خالہ میں ہی ماں نظر آتی تھی۔ جیسے میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں خالہ کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں پر اپنا سر رکھ لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو خواب دیکھا تھا اس سے من کچھ زیادہ ہی اداس تھا، اس لیے میں سکون سے ان کے پاؤں پر سر رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی نکت خالہ کو اپنے پاؤں پر کسی کا احساس ہوا تو ان کی آنکھ کھل گئی، اور جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو اچانک جھٹکے سے بیٹھ گئیں، نیچے اتریں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔
نکت خالہ فکر مندی میں، کیا ہوا شیرو، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ شیرو، کچھ نہیں خالہ، سب ٹھیک ہے۔ میں تو آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں خالہ، میں نے فون بند نہیں کیا تھا، وہ شاید وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے ایسا ہوا۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دو۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ جہاں بھی جاؤں گا آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہونا۔ میری باتیں سن کر نکت خالہ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتی رہیں اور ان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ میں نے ان کی آنکھ میں آئے پانی کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھ کا وہ قطرہ ہٹانا چاہا تو خالہ نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ نکت خالہ، میں تجھ سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی میرے بیٹے۔ میں چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتی۔ تو میرا ہے، میرا۔ میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ تجھ سے غصہ کر کے میں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ میں تجھ سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ چل اٹھ، اوپر بیڈ پر بیٹھ، میں تیرے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور تو کب سے یہاں بیٹھا ہے؟ شیرو، بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا خالہ۔ آپ سو رہی تھیں تو میں نے سوچا یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ نکت خالہ، تو زمین پر بیٹھنا ضروری تھا کیا؟ یہاں اوپر بھی تو بیٹھ سکتا تھا۔ شیرو، خالہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، تو بس وہیں بیٹھا تھا۔ نکت خالہ نے میری اس بات پر میرا ماتھا چوم لیا اور پورے چہرے پر بہت سارے کس کر دیے۔ ان کا پیار زوروں سے مجھ پر برس رہا تھا، جس سے میں خود کو نہال سمجھ رہا تھا۔ نکت خالہ، تو اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ ہاں، تو سچ میں میرا بیٹا ہے، میری رضیہ کا میرا۔ مجھے چومتے ہوئے خالہ کی آنکھوں سے دوبارہ پانی بہنے لگا، مگر اس بار یہ دکھ کے نہیں، خوشی کے آنسو تھے۔ نکت خالہ، تو بیٹھ، میں تیرے لیے چائے بنا کر لائی۔ اتنا کہہ کر خالہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ مجھے اب سکون تھا۔ نکت خالہ کے چہرے کی مسکان نے میرے دل پر پڑا بوجھ ایک پل میں ہٹا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خالہ ہم دونوں کے لیے چائے بنا لائیں اور ہم نے ساتھ میں چائے پی۔ پھر میں فریش ہوا اور چھت پر چلا گیا ایکسرسائز کرنے۔ ایکسرسائز کر کے میں نیچے آیا تو خالہ نہا چکی تھیں۔ ان کے گیلے بال مہک چھوڑ رہے تھے۔ نکت خالہ نے مجھے آتے ہی دودھ کا گلاس تھما دیا۔ نکت خالہ، دودھ پی کر اس شہزادی کو بھی اٹھا دینا۔ میں نے آواز دی تھی مگر اٹھی نہیں رہی۔ تب تک میں ناشتہ دیکھتی ہوں۔ میں بھی سیدھا مہرین کے کمرے میں گیا تو اس کے معصوم چہرے پر معصوم مسکان دیکھ کر میں وہیں جم گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پریوں کی شہزادی سپنے میں ہی خواب دیکھ کر مسکرا رہی ہو، اور مسکان بھی ایسی کہ دیکھنے والا دنیا بھول جائے۔ میں کچھ دیر تک مہرین کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر خود کو ہوش میں لاتے ہوئے میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے آواز دی، مگر مہرین نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اسے اٹھانے کے لیے، پر میرے ہاتھ رکھتے ہی اس کی مسکان گہری ہو گئی۔ میں سمجھ گیا وہ جاگ رہی ہے۔ شیرو، اچھا تو میڈم جان بوجھ کر سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں، ہاں؟ میرے ایسا کہتے ہی مہرین نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکراتی ہوئی لیٹے لیٹے انگڑائی لینے لگی۔
مہرین انگڑائی لیتے ہوئے، تمہیں پہلے بھی کہا تھا نا کہ جب تم یہاں ہوتے ہو تو تم ہی مجھے جگایا کرو۔ شیرو، اوہ شہزادی صاحبہ، میں ہمیشہ تو ساتھ نہیں رہنے والا نا، اس لیے یہ عادت مت ڈالو، ورنہ خالہ کسی دن تمہاری پٹائی کر دیں گی، دیکھ لینا۔ مہرین، امی کچھ نہیں کہیں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ساتھ نہیں رہنے والے؟ میں تمہیں اپنے سے دور کہیں جانے ہی نہیں دوں گی۔ شیرو، کل کو شادی ہو جائے گی تو پھر تو تمہاری ساس تمہیں ٹھیک کرے گی، دیکھ لینا۔ مہرین، میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ شیرو، کیا کہا؟ مہرین، میرا مطلب ہے کہ میری ساس مجھ سے بہت پیار کرے گی نا، امی کی طرح، مگر تم ہمیشہ ایسے ہی جگانا، مجھے آئی سمجھ۔ اب جاؤ، میں بھی تیار ہوتی ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ شیرو، ہاں ہاں، ہو جاؤ تیار، سسرال جا کر تمہیں ہی مشکل ہوگی، بیچارہ تمہارا شوہر پتہ نہیں کیا کرے گا۔ مہرین، باتھ روم میں جاتے ہوئے، اپنی خیر مناؤ بچو، یہ کام ساری عمر ہی کرنا پڑے گا تمہیں بدھو۔ مجھے زبان دکھا کر اس نے دروازہ بند کر دیا، مگر اس کی اس بچوں جیسی حرکت پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور نہا کر تیار ہو گیا۔ تب تک خالہ نے ناشتہ بنا دیا تھا۔ مہرین بھی تیار ہو کر آ گئی اور ہم دونوں ناشتہ کرنے لگے۔